میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی اور آپ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر تشریف لے گئی، تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو خاتون جنت شہزادی کونین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کا راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ روایت اپنے اندر بہت سارے مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی اسلامی بہن ہو جو خود کو خاتون جنت شہزادی کونین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز کہنے پر فخر محسوس نہ کرے، ان سے محبت نہ کرتی ہو کہ ان کی محبت یہ اتنی ضروری ہے کہ اس پر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں شاہد ہے، حدیثیں ملتی ہیں۔ ان کا ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی رات کس قدر عبادت کی ان کی مدنی سوچ تھی کہ یہ رات جس بھی دلہن کے حصے میں آتی ہے، ہمارے ہاں تو وہ دلہن یا وہ دولہا، ان دونوں کے متعلق اگر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کی زندگی کا غفلت بھرا
دن شاید وہ ہوتا ہو جس دن ان کی شادی ہوتی ہو. دونوں پر غفلت اس قدر طاری ہوتی ہے کہ اچھے خاصے عبادت گزار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ کمزور پڑتے نظر آتے ہیں. لیکن قربان جائیے اہل بیت کے اس گھرانے پر کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا عالم اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عبادت کا عالم، دونوں کے لیے یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ان دونوں کے لیے اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں. ایک کاش ہمیں بھی عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو جائے. یہاں بہت ساری کمزوریاں ہمارے ماحول میں ہیں، ہمارے اطراف میں ہیں، ہمارے گھر میں ہیں. ان میں بہت بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے قلب کو ستھرا کرے، ہمارے قلب کی گندگی کو دور کرے اور ہمارا دل عبادت میں لگ جائے. ہم نماز پڑھیں تو بس نماز میں مزہ آ جائے، ہم سجدہ کریں تو سجدے میں مزہ آ جائے، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن میں مزہ آ جائے، ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں اللہ کے ذکر میں مزہ آ جائے. ہم کرتے ہیں سب، لیکن آپ غور کریں کہ ہمیں وہ لذتیں ملتی ہیں جو لذتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. وہ ذوق، وہ لذت، وہ لطف، وہ سرور، وہ عبادتوں میں گم ہو جانا. آج کل ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے. پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا شادی کی رات اپنی قبر کو یاد کرنا، اللہ اکبر، اپنی قبر کو یاد کرنا. فرماتی ہے جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے. یعنی کتنی گہری سوچ ہے کہ ہمیں اپنی قبر یاد آتی ہے. اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ اس وقت ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ، پریٹوریا، لوڈیم، بنونی اور اس کے مختلف اطراف کے علاقوں سے اس سنت و برے اجتماع میں شریک ہوئی ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. ایک دن یہ گھر، اولاد، شوہر، ماں باپ سب چھوڑ کر مریں گے. آپ کے زیور یہیں رہ جائیں گے، آپ کی شاپنگ کے کپڑے یہیں رہ جائیں گے، آپ کے جوتے سینڈل یہیں رہ جائیں گے، آپ کی کاسمیٹکس کا سارا سامان یہیں رہ جائے گا. کوئی قبر میں آپ کو میک اپ کروا کر نہیں لٹائے گا. آپ کی الماری میں ہینگ کیے ہوئے سب سے عمدہ لباس پہنا کر آپ کو قبر میں نہیں لٹایا جائے گا. قبر میں لٹاتے وقت وہی کوڑا کفن ہوگا، کوئی میک اپ نہیں ہوگا، کوئی تیاری نہیں ہوگی. اسلامی بہنیں آپ کو غسل دیں گی اور آخر کار اسلامی بھائی جنازے کو کاندھا دے کر آپ کو قبر میں اتار کر آ جائیں گے. شوہر دنیا میں رہ گیا، کیا کیا؟ چند دنوں کے بعد شادی کر لی. بچے تھوڑے دن افسوس کرتے رہے، اس کے بعد وہی گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور وہی مستی ہے، وہی رونقیں لگی ہوئی ہیں. ہماری روح گھروں میں آئے گی، پکارتی رہے گی خدارا مجھ پہ کوئی اصال ثواب تو کرو. لیکن یہ دیکھ کر آپ کی روح کہیں بے چین نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے گھر میں وہی فلمیں، ڈرامے، گانے باجے چل رہے ہیں، مجھے اصال ثواب کرنے والا میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. اور کیسے ہوتا؟ ہم نے اپنے گھر میں اصال ثواب کرنے والا ماحول بنایا کب تھا؟ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کب ہوتی تھی؟ ہمارے گھر میں تو آج بھی فلمیں، ڈرامے چلتے تھے. بچے بور ہوتے تو ہم ہی اٹھا کر ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں میں مصروف کر دیتے. تو اس وقت کو یاد کریں جب مسلمان کی روح ان کے گھروں میں آتی ہے اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے گھر والے مجھ پر کوئی اصال ثواب کریں گے. اس وقت کیا بیتے گی جب اپنے گھر والوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں گے
کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا، ایثار ثواب کرنے والا بھی نہیں ہے۔ 2-4 سال شروع کے میری برسی منائی گئی، اس کے بعد یہ بھی گیا۔ ابتدا 3 دن کے بعد یاد آئی، پھر 10ویں میں 10 دن کے بعد یاد آئی، پھر 40ویں میں 40 دن کے بعد یاد آئی، پھر 1 سال گزرنے کا برسی کے بعد اولاد ہی بھول گئے کہ میری ماں کا انتقال کب ہوا تھا۔ یہی بات شوہر کے لیے بھی ہے۔ کئیوں کی عورتیں عدت گزارنے کے بعد دوسری شادیاں کر ہی لیتی ہیں، بچے بھول جاتے ہیں، دولت کاروبار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی تیاری کریں جہاں ہم ہوں گے، ہماری تنہائی ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، اس کی تیاری کریں۔ کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت شاپنگ سینٹر میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو موت فلم دیکھتے دیکھتے ٹی وی کے سامنے آ جائے۔ اللہ کرے ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، سر سجدے میں ہو، زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اور ہماری روح ہمارے جسم سے اس طرح پرواز کر جائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، کہ جس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، طہارت اور علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نہ جانے کتنی صحابیات اور امہات المومنین کہ جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسلامی بہنوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، جن کی کنیت ام الخیر تھی، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیسی یہ اسلام کی خواتین تھیں، کیسی نیک صالحات آج سنتے نہیں ہیں، بالخصوص اسلامی بہنوں میں کہ کہیں کوئی نیک صالحات اسلامی بہن عبادت، ریاضت، نیکی، پرہیزگاری، پردے اور خوف خدا کی وجہ سے اس کا کوئی مطلب کہ مقام و مرتبہ ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر جن کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں، تعداد تھی ان کی، آج نہیں ہے۔ آج بے پردہ عورتوں سے بازاریں اٹی پڑی ہوئی ہے۔ گھر کا ماحول جو اسلامی بہن کے ہاتھ میں، بچہ جو آپ کی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی تربیت یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے بیٹے یا بیٹی کی صورت میں، اس کی تربیت اسلام اور شریعت کے مطابق یہ آپ کی ذمہ داری تھی، مگر کیا آج کی اسلامی بہن اپنی ذمہ داری آپ کو لگتا نہیں بھول گئی ہے؟ وہ اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زندگی سنوارنے کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بھول جاتی ہے کہ میرا یہ بچہ یہ گیلی مٹی ہے، ابھی یہ کچا ذہن ہے، بلینک بورڈ ہے، بلینک سلیٹ ہے، اس پر جو لکھا جائے گا اس کے ذہن پر نقش ہو جائے گا۔ لہذا میری اسلامی بہنوں، اللہ کرے کہ ہماری سوچ مدنی سوچ بن جائے اور ہم اپنے گھروں کا مدنی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے، آئیے انگریزی زبان میں، انگلش میں اس کی کچھ وضاحت ہم سنتے ہیں تاکہ وہ اسلامی بہنیں جو اردو نہیں سمجھ سکتی ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کریں اسلامی بہنیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھر کا ماحول مدنی ماحول بنائیں گے، نیت کریں، اور اپنے گھر میں اس کے لیے آپ فیضان سنت کا درس شروع کریں۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے جس بھی لباس میں ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، کھیلتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، مگر جب یہ کل بڑے ہوں گے اور آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، مدنی سوچ بن جائے گی،
ان کا لباس جب آپ کو چوبے گا، ان کے الٹے سیدھے انداز اور مختلف غیر شرعی ان کا انداز گفتگو جب آپ کو بے چین کرے گا، آپ کو برا لگے گا، اس وقت جب آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گی بیٹا اٹس ناٹ فیئر، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. شاید آپ کا بچہ کو کہے گا کہ اگر یہ غلط تھا تو میری ماں تو نے مجھے بچپن سے یہ ساری باتیں کیوں سکھائی تھی، مجھے بچپن سے کیوں نہ سمجھایا تھا کہ بیٹا یہ لباس اچھا نہیں ہے، یہ بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، یہ کھانے کا انداز اچھا نہیں ہے، یہ چلنے کا انداز اچھا نہیں ہے. میری ماں بچپن سے ہی تجھے میری تربیت کرنی تھی، بچپن سے تو نے میری تربیت نہ کی کیونکہ آپ کا اپنا ذہن نہیں تھا. آج آپ کا ذہن بنا ہے تو ماں میرا ذہن نہیں بن رہا ہے، میں کیا کروں، واٹ کین آئی ڈو؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گی؟ آج وقت ہے، آج موقع ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آنکھیں اٹھائے، زبان چلائے، اس کو اسلام کے دامن میں چھپا لو، اس کو دین کی باتیں سکھا دیں. انشاءاللہ تعالی اولاد نافرمان، اولاد کی تکلیف والی کیفیت اللہ نے چاہا تو ہم سب کی ختم ہو جائے گی. سو پلیز آپ چیک کریں اس کو کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اسلامی بہنیں چیک کریں اس کو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کرے، اپنے بیٹی کی کیسی تربیت کرے. شروع کے 4 5 6 7 سال جب بچہ گھر سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس وقت یہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے ذمہ رکھی ہے، اسلام نے ایک ماں کے ذمہ رکھی ہے کہ وہ آنے والی نسل کی درست پرورش کرے تاکہ ہمارا معاشرہ یہ سنتوں کا گہوارہ بنے. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ماں اپنی ذمہ داریاں بھولتی چلی جا رہی ہے. اپنی اولاد کی وہ تربیت جو ایک ماں کو کرنی چاہیے، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق جو تربیت دینی چاہیے، اس کو جس طرح شرافت، دیانت، نماز، تقوی، پرہیزگاری، احتیاطیں جو کچھ سکھانی چاہیے وہ پریکٹیکلی سکھائے گی. وہ اتنی بات سمجھ نہیں سکے گا آپ کی زبان کو، بچہ ہے، بچی ہے، اس کی سمجھ میں آپ کی زبان نہیں آ رہی، اس کی سمجھ میں آپ کا عمل آ رہا ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیے، 1 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری ماں اس طرح کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے، اس طرح سجدہ کرتی ہے. بچہ آپ کی نقل کرتے کرتے سجدہ کرتا ہے، نقل کرتے کرتے رکوع کرتا ہے، نقل کرتے ہوئے وہ ورد و وظائف کر رہا ہوتا ہے، صرف نقل کر رہا ہوتا ہے. بچہ اس وقت نقل کرنے کی پوزیشن کے اندر ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. جب اس کے پاس عقل آئے گی تو جو نقلیں اس نے کی ہیں اس نقلوں کے مطابق وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا. اگر اس نے نقل یہ کی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد یا ہمارے والد یا والدہ یہ فیشنیبل کپڑے پہنتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے، گانے باجے سنتے، غیر محرم مرد اور عورتوں کے ساتھ ملتے جلتے اور ڈانسنگ پارٹی ہوتی، بے پردگی ہوتی، گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے، وہ اسی کی نقل کرتے کرتے جب بڑا ہوگا تو جب اس کی نقل کی مدت ختم ہوگی اور جب اس کی عقل کی مدت شروع ہوگی تو جو نقلیں اس نے کی ہیں اسی کے مطابق اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف لے کے جائے گا. اس کا ذمہ دار کون؟ اس میں شوہر کی ذمہ داری کو بھولا نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ یہ سب اسٹارٹ کی باتیں ہیں کہ مرد نے شادی کسے کی، کیا دیکھ کر کی، دینداری یا صرف اس کا حسن و جمال، مال و دولت، حسب نسب. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ مرد بھی نیک ہو، عورت بھی نیک ہو، تو انشاءاللہ تعالی بچے کی تربیت بھی نیکیوں بھری ہوگی. یہ بیسک چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں. البتہ قرآن مرد کو گھر کا افسر کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. یہ قرآن نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ اتھارٹی یہ مرد ہے، عورت اتھارٹی نہیں ہے. عورت ماتحت ہے، مرد اس کا سپروائزر ہے. مرد کے ہاتھ میں اسلام نے لگام دی ہے. مرد کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی، بچوں پر، گھر والوں پر، اپنے محارم پر ان کی
गुनाहों के बावजूद, इनकी बेपर्दगी के बावजूद, इनकी बेशर्मियों के बावजूद अगर वो गैरत नहीं खाता, इनको अपनी ताकत पर रोकता नहीं है, ऐसे मर्द को हदीस दय्युस कहती है। अब मर्द गौर करे कि उसने अपने घर की औरतों को, भाई गौर करेगा उसने अपनी बहन को, शौहर गौर करेगा अपनी बीवी को, बाप गौर करेगा उसने अपनी बेटी और बेटे को किस तरह इस्लामी तरबियत की। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिबास का गौर करें, इनके चलने फिरने के अंदाज पर गौर करें, हर चीज पर गौर करें। ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे माशरे का जो बिगाड़ है, हमारे माशरे का जो इसमें बेड़ा गर्क हो रहा है, इसकी बुनियादी रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो है घर में चूंकि बच्चे की तरबियत इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रही है, लिहाजा हमारे माशरे में बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है। अभी बच्चे को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की एज के अंदर अंदर कवर कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुद देखेंगे आगे 10, 15, 20, 25 साल के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला माशा तब्दील नजर आएगा। तो इसके लिए हर फैमिली गौर करे, माँ बाप गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम क्या दे रहा है। कुरान सूरह तहरीम पारा 6 में कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालों, अपनी अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी में पत्थर है। वी आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई भी गैर जिम्मेदार नहीं है, हर कलीमा पढ़ने वाला जिम्मेदार है। इस्लाम ने हर एक को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। क्या जवाब देंगे हम अपनी इस गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारने का जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शौहर के लिए, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीवी के लिए, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज औलाद के लिए, औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स के लिए। हर कोई गौर करे और इसको खुलकर बयान करें कि क्या औलाद की जिम्मेदारियां हैं, क्या माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, क्या शौहर की जिम्मेदारी है, क्या बीवी की जिम्मेदारी है, क्या पड़ोसी की जिम्मेदारी है, क्या दादा की जिम्मेदारी है, क्या नाना की जिम्मेदारी, क्या बेटी की, क्या बेटे की। सारी जिम्मेदारियां खोल कर बयान जब तक हम नहीं करेंगे और हम हर एक को उसकी जिम्मेदारी पर अमल करने पर नहीं उभारेंगे, हाउ कैन वी सर्वाइव। हम पीछे रह जाएंगे और हम पीछे रह गए। हमारा चाल ढाल, रंग ढंग, खाना पीना, लाइफ स्टाइल, लाइफ कल्चर, क्या इसमें इस्लाम की रूह और इस्लाम की सूरत और इस्लाम का हुस्न नजर आता है? इल्ला माशाअल्लाह। सो प्लीज इन मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए और नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम अब अपनी और अपनी औलाद की तरबियत और अपने घर के माहौल को ड्यू टू इस्लामिक एजुकेशन एंड ड्यू टू इस्लामिक मैसेज हम इस तरह अपने घर की और अपने घर वालों की तरबियत की कोशिश करेंगे। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफल मदीन इंशाअल्लाह, सर पे अमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फें, अक्सर नजरें, हयात नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद और तहरीक। इस्लामी बहनें नियत करें, शरई पर्दा सजा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, मदनी बुर्का सजा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्तिदान जो हिकायत खातून जन्नत शहजादी कौनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो मैंने बयान की, उसमें आपने जो मुला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जो बात बयान की कि आप तो मेरी रिजा बल्कि इससे भी बढ़कर हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस पर गौर करें। हमारे दिल में अपने बच्चों के अब्बू का कितना एहतराम है, हम अपने बच्चों के अब्बू के कितने हुकूक अदा करती हैं और इनकी रिजा के लिए क्या क्या कोशिश करती हैं। फतवा रज़विया शरीफ में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بیان کردہ حقوق کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ شوہر و بیوی کے متعلقہ امور میں مطلقاً شوہر کی اطاعت، یہاں تک کہ ان امور میں شوہر کی اطاعت والدین کی اطاعت سے مقدم ہے، اور بھی کئی امور میں میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ شوہر کی عزت و مال کی حفاظت، ہر بات میں اس کی خیرخواہی، ہر وقت جائز کاموں میں اس کی رضا کا طالب رہنا، اسے اپنا مولا جاننا اور نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بے جا شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو درست شکایت سے بھی بچنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں روز سے پہلے والدین یا سال بھر سے پہلے اور محارم کے یہاں نہ جانا، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر جانا پڑ جائے تو صرف محارم یعنی ماں باپ کے یہاں ہر 8ویں دن، اور وہ بھی صبح سے شام تک کے لیے، اور بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھوپھی کے یہاں سال بھر بعد جا سکتی ہے، اور بلا اجازت شوہر رات کو کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ ناراض ہو یعنی شوہر تو اس کی انتہائی خوشامد کر کے اسے منانا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہنا کہ یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تم راضی ہو، یعنی میں تمہاری مملوکہ ہوں، تمہاری غلام، تمہاری باندی ہوں، کنیز ہوں، تمہارے ملک میں ہوں، جو چاہو کرو مگر راضی ہو جاؤ۔ کہ کاش اسلامی بہنوں کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی، بدتمیزی سے ایک کاش اسلامی بہنیں بچ جائیں۔ دنیا جو کچھ آپ کو سمجھاتی رہے، بتاتی رہے، انڈیپینڈنس، آزادی، عورت کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، یہ دنیا کیا عورت کے حقوق بیان کرے گی؟ اس دنیا نے تو عورت کو زندہ زمین میں دفن کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ اوقات کیا تھی عورت کی؟ بتائیے، آپ پڑھیں تاریخ، کیا اوقات تھی عورت کی؟ عورت کی اوقات، عورت کی حیثیت، عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ آج اسلام اور دین کی باتیں چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے طریقے پر چلتی ہیں جن کے معاشرے میں عورت کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں، ہوس کا شکار بنتی ہے عورت۔ کیا دیا ہے اس ماڈرن کلچر کو فالو کرنے نے آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں دیا۔ دکھ، پریشانی، طلاق، اولاد کی نافرمانی، کیا دیا ہے؟ دکھی ہیں لوگ، شوہر دکھی ہے، بیوی دکھی ہے، ماں دکھی ہے، باپ دکھی ہے، پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماحول تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسلام کے درست دامن میں جیسا چھپنا چاہیے اس طرح تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آ جاؤ نا۔ ارے کیا کمی ہے میرے دین میں، کیا کمی ہے میرے اسلام میں، کیا کمی ہے قرآن کی ارشاد میں، کیا کمی ہے میرے آقا کے فرمان میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اکمل و کامل دین ہے ہمارا، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ اے میری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے کی حالت میں سن رہی ہو، یقین مانو اسلام نے تم کو پروٹیکٹ کیا ہے، اسلام نے تمہارا دفاع کیا ہے، اسلام نے تم کو عزت دی ہے، وہ پردے کے ذریعے دی ہے، چادر و چاردیواری کے ذریعے دی ہے، وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے دی ہے، وہ گھر کے امور اور خانہ داری کے امور انجام کرنے کے ذریعے دی ہے۔ اسلام نے تمہارا مقام بلند کر دیا۔ تم نے اسلام کی تعلیمات کی چادر کو ایک طرف کر کے خود اپنی عزت، اپنی عفت، اپنے ہی دامن کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ جن آزاد عورتوں کو دیکھ کر آپ آزادی کی طرف دوڑتی ہو، یہ کچھ ہی عرصے کے بعد منہ چھپا کے پھرتی ہیں،
خودکشی کے لیے راستے ڈھونڈتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو کلچر آپ کو شوہر کے آگے زبان کھولنے پر مجبور کرے، وہ کلچر اچھا نہیں ہے، وہ کلچر اچھا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جو عورت اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار گزرے، جب تک پلٹ کرنا آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور جینوں آدمی کے سوا جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کریں۔ حدیث میں نے بیان کی آپ کو، اس کے باوجود بھی شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گی۔ یعنی اس حدیث میں اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ حدیث کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ حدیث کا مطلب یہ کہ مشکل سے مشکل تر کام کا بھی اگر شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ حکم پورا کرے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اور ہم اپنے شوہروں کے آگے زبان پہ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ مرد ہو تو اس لیے ہم کو دباتے ہو؟ آج عورت آزاد ہو چکی، آرے آزاد ہو کر کیا کر لیا؟ اپنا ہی بیڑا غرق کر دیا آزاد ہو کر۔ اچھا تھا اپنے شوہر کے سائے میں رہتی، بیٹی باپ کے سائے میں رہتی، بچی بھی رہتی، عزت کے ساتھ رہتی، تحفظ کے ساتھ رہتی۔ توبہ کر لیجیے۔ ہاں، جہاں ماں باپ ہو یا شوہر ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں وہ نہ مانے۔ کہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں۔ صلو علی الحبیب۔ یقیناً اسلامی بہنوں کو ایسا لگے گا کہ یہ خالی عورتوں کو ہی یا اسلامی بہنوں کو ہی سمجھا رہا ہے، نہیں، اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یعنی یہ دونوں ایک گاڑی کے ٹائر ہیں، ڈس بیلنس رہیں گے تو گاڑی بھی ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کو شریعت کی تعلیم دے اور اس کے حق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بلا اجازت شرعی ڈانٹنا مارنا اس سے پرہیز کرے، وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرایا ہے کہ اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں، تو ان پر بیجا اپنا روب اور اپنا دبدبہ نہ چلائے، اسی حد تک رہے جس حد تک تمہیں شریعت نے رہنے کا حکم دیا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کر کے قیامت کے دن یہ مرد اللہ کے بارگاہ میں رسوا ہو جائے۔ البتہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، باتیں تو بہت ہیں، بیان بہت ہے، آخر میں آپ کو بے پردگی سے بچنے کی ضرور میں مدنی التجا کروں گا۔ ماحول بہت زیادہ بے پردگی کی طرف، فیشن کی طرف، طرح طرح کے لباس کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، دو زخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہے۔ ان میں پہلی جماعت ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں، وہ خود بھی بہکی ہوئی، اور ان کے سر ناز و ادا کے باعث ایسے جھکے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ایسی خوشبو پائیں گی، اور اس جنت کی یعنی اس کی خوشبو، جنت کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے، یعنی پھر بھی اسی خوشبو ان تک نہیں پہنچے گی۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حدیث ہمارے دور کے کیسی عکاسی کر رہی ہے؟ کس انداز سے عورتیں باہر نکل رہی ہیں؟
اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے لیے فیشن کرتی ہیں، دوسرے مردوں کے لیے فیشن کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے عورتوں، تم میں جو عورت زیور پہن کر غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ لہذا اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ماحول ہمیں ایک ستھری، پاکیزہ اور محبت اور امن بھری زندگی دے رہا ہے۔ بہت لطف ہے اس ماحول میں۔ آپ کو لگے گا کہ میں اکیلی رہ جاتی ہوں، کوئی پردہ تو کرتی نہیں ہے، اس طرح کو رہتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ کوشش کریں، آپ کے ساتھ اور بھی ملیں گی، کوشش کریں۔ اور اپنے جوہانسبرگ، پریٹوریا، لوڈیم یا جہاں جہاں کی اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، سب کے سب اپنے اندر تبدیلی لائیں، علم دین سیکھیں۔ امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی غالباً ہو چکا ہے، اردو تو ہے ہی، اس کا مطالعہ کریں۔ غیبت کی تباہ کاریاں مطالعہ کریں، نیکی کی دعوت کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی اسٹڈی کریں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ اس کی اسٹڈی کریں۔ مقصد المدینہ نے اتنی کتابیں آپ کو دی ہے، فیضان سنت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں۔ یہ نہ سوچئے کہ یہ تو کتاب میں یہ سب، یہ ہزاروں سینکڑوں کتابوں سے نکال کر یہ چند کتابیں امیر سنت نے ہمیں تیار کر دی ہیں۔ یہ احسان ہے امیر سنت کا ہم سب پر، یقین مانے احسان ہے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے رسائل کا مطالعہ کریں، مقصد المدینہ کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں، مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ ہمیشہ سنیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کتنی ضروری ہے اس کو محسوس کریں۔ جو اسلامی بہنیں سب پردے کی حالت میں سن رہی ہیں، مدنی چینل پر جو اسلامی بہنیں اس وقت سن اور دیکھ رہی ہیں، سب کے سب کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہن بنائیں۔ جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جی ہاں جو آپ سن رہی ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنا ذہن بنائیے۔ اب کچھ کر سکتی ہیں، اب کر سکتی ہیں۔ اب تک جو زندگی آپ نے گزاری گزر گئی، جو گناہ ہوئے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اپنے کردار کو خاتون جنت کے صدقے میں سنواریں۔ مدنی پھول عرض کیے کہ اس طرح مطالعہ کریں، مدنی چینل دیکھیں، بے پردگی سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، عبادت کریں، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنی زبان کا قفل مدینہ لگائیں، خاموش رہیے، فضول باتوں سے بچیے، فضول نگاہی سے بچیے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات گھر درس، نیکی کی دعوت گھر گھر جا کر، ہفتہ وار اجتماعات، کیا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اپنے گھروں میں درس شروع کریں، کسی پڑوس کے گھر میں جا کر اسلامی بہنیں جمع ہوں اور وہاں فیضان سنت کا درس شروع کریں، نیکی کی دعوت دیں۔ آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں، آپ چاہیں تو گھر کا نظام تبدیل کر سکتی ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ شوہر کا ذہن بنا سکتی ہیں، بھائی کا ذہن بنا سکتی ہیں، ابو کا ذہن بنا سکتی ہیں، ان کو مسجد کا راستہ دکھا سکتے ہیں، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتے ہیں۔ آپ کیا نہیں کر سکتے، مگر اس کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا۔ آپ کے کردار میں نیکی، تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، جس آپ کے روئے میں حیا ہونی چاہیے، ایسی حیا کہ گھر کا ماحول آپ کی حیا کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ ایسا ایک کاش ایسا ہو جائے، ایک کاش اسلامی بہن ایسی ہو جائے۔ مجھے آپ کے یہاں سے سوال آیا کہ یہاں بہت ساری اسلامی بہنیں نوکریاں کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں۔ میں اس کے ضمن میں جو سوال ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن جو بھی جاب کرتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، عورت
किस सूरत में नौकरी कर सकती है, इसकी 5 शर्तें अमीर सुन्नत ने पर्दे के बारे में सवाल जवाब में नकल की हैं। उसका मुताला करें। जो महरिम है ये पढ़ें कि इसके बगैर अगर औरत घर से निकलती है इन शराइत के बगैर और वो राजी है, वो भी मरेगा, फंसेगा। तो अपने इस्लामी बहनों को इन 5 शर्तों का पाबंद बनाइए। देन आफ्टर शी विल एबल टू जॉब। इसके अलावा वो नौकरी नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। औरत के लिए नौकरी करना जायज है, मगर उसकी सूरतें, और इन सूरतों का उसको भी पाबंद होना है और उसके महरिम मर्द को भी इसको पाबंद करना है। हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर, ताकत भर। लड़ाई झगड़े का मैं भी नहीं कहता। तो जो नौकरियां करती हैं वो इस्लामी बहनें के बारे में पता चला है कि हफ्तावार इज्तिमा में जो इतवार को हमारे होता है वो आने में माजरत करती हैं कि फैमिली के साथ एक दिन मिलता है और हम ये गुजारती हैं, ये गुजारती हैं। भाई ये जो इज्तिमा है ये भी तो आपकी फैमिली के लिए है। इज्तिमा में आकर आपको क्या मतलब क्या होगा? एक धुलाई होती है, वॉशिंग है। इज्तिमा जो है ना ये हमारे जाहिर व बातिन को धोता है। आप इसको क्या समझ रही हैं? इज्तिमा में आना, बयान सुनना, अल्लाहू 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 का जिक्र करना, दुआ करना, ये हमें मोटिवेट करता है, हमें धोता है। पूरे हफ्ते में जो हमारे पर जो माहौल की गर्द और गुबार लगी हुई है वो झाड़ता है ये इज्तिमा, और हमें एक जज्बा देता है कि हम पूरा हफ्ता अपने घर के माहौल को मदनी माहौल बनाती हैं। ये आपकी फैमिली के लिए तो है इज्तिमा, आपके घर के लिए तो है, इस माशरे के लिए तो है, हमारे माशरे के लिए। हमारे माशरे को अच्छा बनाने का बेहतरीन जरिया आपका हफ्तावार इज्तिमा है। और आप कहें कि ये हफ्तावार इज्तिमा में मुझे फैमिली को टाइम देना है, 1-1.5 घंटे का तो इज्तिमा है। इस्लामी भाई को चाहिए कि वो खुद कोशिश करे कि इस्लामी बहन आ जाए। दोपहर का तो वक्त रखा है आपके लिए, सब कुछ सहूलत ही सहूलत है। फिर वो इस्लामी बहनें जो वाकई इस बात को फील करती हैं कि माशरा बर्बाद होता चला जा रहा है और मैं कुछ तब्दीली लेकर आऊं, मैं कुछ किरदार अदा करूं, मैं कुछ करूं, मेरे घर में, मेरे अतराफ में, मेरे महल्ले में, मेरे पड़ोसियों में मैं कुछ करूं, तो उसको चाहिए कि वो दावत इस्लामी के मदनी कामों को ओढ़ ले, उसको अपना ले, इज्तिमा में छुट्टी ना करे। माशाअल्लाह हमारी इस्लामी बहनें मकतूतुल मदीना की मतबूआ किताबें जो हैं रिसाले से बयान करती हैं। अब आप कहिए कि जनाब ये देखकर बयान होता है, तो गैर आलिम को बगैर देखे बयान करने की शरीयत इजाजत कब दी है? और दावत इस्लामी में तो अंदाज ही देखकर बयान करने का। मेरे सामने इस वक्त हदीसें और रिवायतें सारी लिखी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी बातें आपको पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब से बयान की हैं। तो इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो लाजमी हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, इनफरादी कोशिश करें। बाई फोर्स किसी चीज के करने के लिए इज्तिमा में कुछ भी ना करें, सिर्फ तरगीब दें, तरगीबी बातें करें, गुनाहों पर डराने वाली बातें करें, वो जो हदीसों में बयान की गई हैं, जो किताबों में रिसालों में लिखी गई हैं, बस। फिर इस तरह बयान करें कि आपकी आवाज को गैर महरम ना सुने। इसलिए इस्लामी बहनों के इज्तिमा में साउंड सिस्टम, माइक, मेगाफोन इस्तेमाल करने की बिल्कुल मरकज की तरफ से इजाजत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस्लामी बहनें ज्यादा हैं तो आप इज्तिमा तकसीम कर दें, 2 इज्तिमा कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, लेकिन किसी सूरत इन एनी हाउ माइक आर प्रोहिबिटेड इन अवर इस्लामिक सिस्टर इज्तिमात। तो इस्लामी बहनें कोशिश करें इन मदनी फूलों पर अमल करने की, और घर दर इसी तरह अपने घर में दर शुरू करें, मदरसतुल मदीना बालिगात का एहतिमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ बहुत तब्दीली आ जाएगी। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।